4 جنوری ہے اور یہ آج کی جو پریزنٹیشن ہے چھوٹی سی نہیں، ایکچولی تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، تو میں زیادہ لمبا انٹروڈکشن نہیں کروں گا، لیکن تھوڑی سی انیوژول ہے. انیوژول اس سینس میں نہیں کہ بہت اسپیکٹیکولرلی انیوژول ہے، یہ اپنے جو ہے اس کا جو موڈ ہے اس میں ہے یہ انیوژول، کہ روز میں میر صاحب کی جو غزلیں نمبر کے حساب سے چلتا ہوں. یہ آج ایک لفظ کے بارے میں، ایک شعر کے بارے میں کے ارد گرد ہے جو کہ روٹین میں نہیں ہے، اور فاروقی صاحب کا اس میں جو ٹیکسٹ ہے اس سے انفارم نہیں ہے. تو وہ ہوا یوں ہے کہ میں جیسے کہ کئی پچھلی پریزنٹیشنز میں کہتا رہا ہوں کہ میں WG سیبالٹ کی کتاب پڑھ رہا، میں دھنسا ہوا ہوں، اور ایک دو دوستوں کو بھی دھنسا دیا ہے، رنگز آف سیٹرن. تو اس میں قصہ ہے کائنات کا، یعنی زمین کا خاص طور پہ، اس کا شکست و ریست کا اور ریخت کا، اور اس کے تاراج ہو جانے کا، اور اس کا دکھ اور سیڈنس ہے، ایک طرح کی ان سینٹیمنٹل سیڈنس ہے کے بارے میں جس طرح سے یہ لکھتے ہیں. یہ بڑی ژانرا ڈیفائنگ، ژانرا بینڈنگ قسم کی کتاب ہے، ناول نہیں ہے وہ کہ آپ کہہ سکتے ہیں فکشن ہے کافی، آٹو بایوگرافی بھی نہیں ہے گو کہ وہ بھی ہے، ہسٹری بھی نہیں ہے گو کہ وہ بھی ہے، کلچرل ہسٹری بھی ہے، ایکالوجی کا بھی ایک بہت بڑا ڈاکیومنٹ ہے، اور بے پناہ دلچسپ کتاب ہے. تو اس کو میں اور مزید اس وقت پروموٹ نہیں کروں گا، میں اس کا ایک تھوڑا سا اسٹریچ پڑھوں گا بگولے کے بارے میں. بگولے کے بارے میں پچھلے دنوں سے سوچتا ہوا مفلوج ہو گیا ہوں کہ بگولا وہ بھی ہوتا ہے جو کہ صحرا میں اٹھتا ہے، اور بگولے جو ہیں جو ایسکیموس کے زمینوں پہ برف کے بگولے بھی اٹھتے ہیں. یعنی یہ سب ایئر پریشر سے، اگر آپ سائنٹیفکلی دیکھیں کہ تبدیلیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں چیزیں، اور ہر طرح کی زمین پہ ہوتی ہیں، مطلب ہر طرح کے علاقے میں ہوتا ہے یہ قصہ. لیکن بگولا جیسے جس طرح سے استعارتاً ہماری شاعری میں یوز ہوتا ہے، یہ چیزوں میں اس کے درمیان میں پیرالائزڈ رہا ہوں بہت دن، اور ابھی بھی مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں اس سے نکلا ہوں یا نہیں. لیکن آپ کو بتاتا ہوں، اس سیبالٹ صاحب نے اس کتاب میں 2-3 جگہ ذکر کیا بڑا کیجولی سا، ایک بگولے یا ٹورنیڈو کے اندر کی آبزرویشن انہوں نے کی. میں کیونکہ اوکلاہوما میں نے بہت گزارا ہے، جو کہ ٹورنیڈو کیپٹل آف دا ورلڈ ہے، وہاں پہ بہت تباہی ہوتی تھی ٹورنیڈوز کی، ہوائیں اتنی تیز ہوتی تھیں وہ ورلڈ ونڈس کے، وہ اٹھا کے 18 ویلرز کو لے جاتی تھیں، 10 میل پہ جا کے درختوں پہ ٹانگ دیتی تھیں، بالکل انکریڈبل، نا یقین کرنے والے. تو اس سے میں تھوڑا سا لنک کر رہا ہوں. تو یہ ایک اسٹریچ ہے چھوٹا سا 2 ایک صفحے کا، وہ میں پڑھوں گا. یہ ایک فرینچ بہت مین آف لٹریچر ورڈز تھے، رینے فرانسوا ویکان شاتوبران. تو شاتوبران نام بڑا مشکل لگ رہا ہے، لیکن جن لوگوں نے فرینچ ریولوشن وغیرہ کے ارد گرد پڑھا ہے تھوڑا بہت، تو یہ نام خاصا کامن ہے، مطلب خاصا فیملیئر کہنا چاہیے، کامن نہیں ہے نام. اور بہت ہی بڑے لکھاری تھے یہ صاحب، اور بڑے ایکسنٹرک تھے. تو ان کے باغ پہ یہ گزر رہے ہیں سیبالٹ صاحب، اور بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ جو باغ انہوں نے لگائے تھے، 400 پرانے جو درخت تھے، بہت بڑے میجسٹک. ایک دو تصویریں بھی لگائی ہیں وہاں پہ، جب یہ گئے تو کیا تھا. کہنے لگے کہ میں جب وہاں گیا، the 6 elm trees which had shaded the pond in our garden withered away in June 78. Just a few weeks after they unfolded their marvelous light green foliage for the last time, the virus spread through the root systems of entire avenues with unbelievable speed, causing capillaries to tighten and leading to the trees dying of thirst. مجھے مدنی صاحب کا وہ شعر یاد آ گیا کہ جب مدنی صاحب کو ڈسکور کیا تھا ارلی 70s میں، تو یہ بڑا اسٹرائک کیا تھا شعر کہ کھلا یہ دل پہ کہ تعمیر بام و در ہے فریب، بگولے حلقۂ دیوار و در میں ہوتے ہیں. تو ایک تو بگولا جو باہر آتا ہے، سینڈ اسٹارم وغیرہ تباہی پھرتا ہے، اور ایک بگولے جو قالب دیوار و در میں ہوتے ہیں، جو انہیرنٹ ہے، جو وائرس کی طرح جو پھیلے. یہ بھی ایک طرح کے بگولے سے اس کو استعارہ استعمال ہو سکتا ہے کہ ایون solitary trees were located with infallible accuracy by the airborne beetles with speed of which speed the disease. One of the most perfect trees I have ever seen was an almost 200-year-old elm that stood on its own in the field not far from our house. At about 100 feet tall, it filled an immense space. I recall that after most of the elms in the area had succumbed, its countless, somewhat asymmetrical, finely serrated leaves would sway in the breeze as if the scourge which had obliterated the entire kind would pass it by without a trace.
And I also recall that a bare fortnight later, all these apparently invincible leaves were brown and curled up and dust before the autumn came. It was then also that I noticed that the crowns of ash trees were becoming sparse and the foliage of oaks was thinning and displayed strange mutations. At the same time, the trees themselves were producing leaves from hard old wood, and by midsummers, they were dropping masses of rock hard, deformed acorns that were covered with sticky substance. The beech trees, which until then had remained in good shape, were affected by several long drafts. The leaves were only half the usual size, and almost all the beech nuts were empty. One after the other, the poplars in the meadow died. Some of the dead trunks are still standing, while others lie broken and bleached in the grass. अब पैराग्राफ बदले ही ये इनकी एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं ये सिबॉल्ड साहब कि पैराग्राफ के अंदर ही एक नया आइडिया शुरू कर देते हैं बंदा कहती है शायद डिस्ट्रैक्शन है लेकिन वो भी एक मेन आइडिया होता है बीच में कह रहे हैं कि फाइनली इन द ऑटम ऑफ 1987 a hurricane such as no one had ever experienced before passed over the land. According to official estimates, over 14 million mature and hard-leaf trees fell victim to it, not to mention the damage to conifer plantation and bushes. That was on the night of 16th October. Without warning, the storm came up out of the Bay of Biscay, moved along the French west coast, crossed the English Channel, and swept over the southeast part of the island out into the North Sea. I woke at about 3 in the morning, less as a result of the thunderous roar than because of the curious warmth and the increasing air pressure in my bedroom. In contrast with other equinoctial gales, यानी equinoctial gales जो होती हैं वो equinox पे होती हैं यानी 22 सितंबर और 20 मार्च को, which I have experienced here. This one came not in driving gusts, but with an unrelenting and it seemed ever more powerful force. I stood at the window and looked through the glass, which was strained almost to breaking point, down towards the end of the garden, where the crowns of the large trees in the neighboring Bishop's Park were bent and streaming like aquatic plants in deep current. White clouds raised across the darkness, and again the sky was lit up by a terrible flickering, which I later discovered was caused by power lines touching each other. At some point, I must have turned away for a while. At all events, I still remember that I did not believe my eyes when I looked out again and saw that where the currents of air had shortly beforehand been pouring through the black mass of trees, there was now just the paleness of the empty horizon. ये करता है बगुला. It seemed as if someone had pulled a curtain to one side to reveal a formless scene that bordered upon the underworld. And at the very moment that I registered the unaccustomed brightness of the night over the park, I knew that everything down there had been destroyed. And yet I hoped that the ghastly emptiness could be explained by some other means, for in the mounting din of the storm I had heard none of the crashing sounds that go with the felling of the timber. It was not until later that I realized that the trees held to the last by their root systems toppled only gradually, and because they were forced down so slowly, their crowns, which were entangled with each other, did not shatter, but remained virtually undamaged. In this way, entire tracts of woodlands were pressed down flat as if they had been cornfields. In the first light of dawn, when the storm had begun to abate, I ventured out into the garden. For a long time, I stood choked with emotion amidst the devastation. It was like being in a kind of wind tunnel, so strong was the suction created by the onrushing air, which was far too warm for the time of the year. The ancient trees on either side of the path leading along the edge of the park were all lying on the ground as if in a swoon.
And beneath the huge oaks, ash and plane trees, beeches and limes lay by the torn and mangled shrubs that grown into the shade, thujas and yews, hazel and laurel bushes, holly and rhododendrons. With pulsating radiance, the sun rose over the horizon. The gusts continued for a while, and then it was suddenly quiet. Nothing moved, apart from the birds, which had lived in the bushes and trees, and which were now flitting about amongst the branches that had remained green well into the autumn that year. I do not know how I got through the first day after the storm, but I do recall that during the night, doubting what I had seen with my own eyes, I walked once more through the park. As there were power cuts throughout the whole region, everything was in deep darkness. There was no glare from the streetlights or houses to dull the sky. But the stars had come out in a display so resplendent that I had seen only over the Alps when I was a child, or over the desert in my dreams. So this thing goes on. मैं वक्त और क्या लूँ आपका, और एक और 2-3 ऐसे स्ट्रेचेस इन्होंने डाले इसमें. तो बगुला जो है वो एक कमाल की एक कॉन्सेप्ट है. इसकी मैंने कुछ एक मीर साहब का जो एक्चुअली शेर है, जो जिसकी वजह से ये मैं कर रहा हूँ, वो मैं आखिर में सुनाऊँगा. मैंने इसके और अशार बगुले के जो हमारे कल्चर के आपको सुनाए कि इतने बड़े इस्तारे को भी, यानी कई मरतबा कोई इतने ज़्यादा मीनिंगलेस, इतने थंडरस इस्तारे को, इतने रेजोनेंट, इतने भारी भरकम इस्तारे को भी कई शायर लोग जो हैं या शेर की कोशिश में उसको फ्लैट कर देते. तो मैं कुछ शेर वो सुनाऊंगा और फिर मीर साहब का आखिर में वो शेर सुनाऊंगा जिसकी वजह से ये तमाम तरद्दुद किया गया है. ये शेर है जनाब, हल्के फुल्के से शेर हैं कि बगुले बहुत हैं मेरी घात में, घिरा हूँ अजीब दश्ते हालात में. यानी जावेद शाहीन कोई साहब है. सो यू डोंट रियली गो आउट लुकिंग फॉर द गाय अगर आप ये शेर सुनेंगे. फिर एक नाशाद साहब हैं, उनका शेर है कि मैं तेरे शहर से गुजरा हूँ बगुले की तरह, अपनी दुनिया में मगन अपने ख्यालात में गुम. मतलब मीटर वीटर सब ठीक है, लेकिन क्या गुम बगुले की तरह क्या किया आपने. नीलम मलिक साहब हैं, उनका शेर इनसे कम से कम बेहतर मुझे लगे, कम से कम बेहतर, कि इश्क की दीवानगी लाई हमें जंगल की ओर, वरना हम फिरते बगुले से न खाको बाद में. थोड़ा बहुत है. और एक और उनका शेर है कि बगुले कैद से कहते तो होंगे लौट जा प्यारे, यहीं कहीं किसी के मानने पे इश्क के सारे. हाँ नहीं, लेकिन किसी के मानने पे इश्क के मारे. ऐसा नहीं. ये देखिए साहब, रामचंद्र साहब का शेर है कि बगुले उसके सर पे चीखते थे, मगर वो आदमी चुप ज़ात का था. नॉट रियली डज इट फॉर मी, डज नॉट डू इट फॉर मी. अकबर इलाहाबादी से मेरी पुरानी तो बैर है थोड़ा सा. विटी आदमी थे, बहुत ज़हीन आदमी थे, खूब शेर जानते थे, लेकिन उनका बेसिक मेरे साथ मुझे प्रॉब्लम ये कि हमसे कहते थे कि मत पढ़ो अंग्रेज़ी, और अपने बेटे को वलायत भेज दिया था. तो ये एक चीज़ जो है मैं आई कॉन्ट गेट ओवर इट. अब ये शेर जो इनका, ये इट्स रियली अ बिज़ार शेर कि जो पैराडॉक्सेस हैं, ऑपोजिट्स हैं, उनको वो प्ले ही नहीं कर रहे जो हैं ऑब्वियस. कहते हैं हर चंद बगुला मुज़्तर है, एक जोश तो उसके अंदर है. यानी ये अलग अलग चीज़ें थोड़ी, जो मुस्तर है तो जोश तो उसके अंदर है. भाई एक जोश भी कह दें उसके अंदर है, एक जोश तो उसके अंदर तो नहीं होगा. हर चंद बगुला मुस्तर है, एक जोश तो उसके अंदर है, एक वज तो है, एक रक़्स तो है. यहाँ तक भी ठीक है. कहते बेचैन सही बर्बाद सही. भाई रक़्स और बेचैनी तो उसके साथ ही है, वजद और उसके, कोई अलग बात थोड़ी है. तो मामूली बात है. ऐसे ही है ये शेर. मैं ऐसा आपका वक्त नहीं ज़ाया करना ज़्यादा चाहता. एक मोहसिन एहसान का एक अच्छा शेर है कि बगुले बाम दर से पूछते हैं हमारे रक़्स का सहरा कहाँ है. थोड़ा बहुत आलम ताब तशना का मुझे ये शेर पसंद आया. मैंने इनका नाम बहुत सुन रखा था और पता लगा क्योंकि दिल में उठते रहे यादों के बगुले तशना, मुझ में सिमटा हुआ एक दर्द का सहरा निकला. मच बेटर. शहरियार जिनसे मैं मिल चुका हूँ आज अच्छी तरह, कई मरतबा कंवर अखलाक साहब से बॉस्टन में, खूब आदमी थे, खूब शेर कहते थे. उम्दा शेर है उनका कि मुंतशिर कर चुकी आंधी तो ये मालूम हुआ, एक बगुले की तरह रेत के घर में हम थे. वाह वाह. अयूब खावर हमारी नस्ल का बड़ा शायर था. एक बगुले की तरह ढूंढते फिरना तुझको, रू भरू हो तो न शिकवा न शिकायत करना. खूब साहब, दिस इज़ बहुत आला.
سودا کا شعر سنیں صاحب، پتہ لگتا ہے کیوں اتنے بڑے شاعر ہیں وہ، کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ ہم تو نہیں ہیں لٹریری کرٹک، پتہ لگتا ہے کیوں کہا جاتا ہے۔ نہیں بے وجہ کوچے سے تیرے اٹھنا بگولے کا، نہیں بے وجہ کوچے سے تیرے اٹھنا بگولے کا، ہماری خاک بھی جاتی ہے تیری راہ کے صدقے۔ واہ 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 واہ۔ مدنی صاحب کا ایک شعر تو میں نے وہ پڑھتے ہوئے سنا دیے تھے، بگولے قالب دیوار ادھر میں۔ ایک اور ان کا بگولے کا بہت عمدہ شعر ہے کہ اتنا تو تھا کہ وہ بھی مسافر نواز تھے، مجنوں کے ساتھ تھے جو بگولے لگے ہوئے۔ خوب صاحب۔ اور شکیب جلالی جو ہمیں پسند ہے بہت، کیا اب تک اس کے تعاقب میں بگولے ہیں رواں، ابر کا ٹکڑا کبھی برسا تھا ریگستان پر۔ چلیے صاحب، یہ میں نے جلدی جلدی اس لیے پڑھے ہیں کہ وہ شعر پڑھوں میر کا، جس کی وجہ سے آج تمام کا مارکا کیا۔ وہ شعر اتنا عمدہ تھا کہ میں نے اس کے اور دو چار شعر ادھر ادھر سے سن رکھے تھے، تو میں نے وہ غزل ڈھونڈ کے لکھا لی، اور میں پوری غزل پڑھوں گا، پھر آخر میں وہ شعر پڑھوں گا اور ختم کر دوں گا۔ شرر سے اشک ہیں اب چشم تر میں، لگی ہے آگ ایک میرے جگر میں، بلا ہنگامہ تھا کل اس کے در پر، قیامت گم ہوئی اس شور و شر میں، سما یہاں سانجھ کا سا ہو نہ جاتا، اثر ہوتا اگر آہے سحر میں۔ یہ بڑا انیوژول شعر ہے صاحب، سنیے۔ لچکنے ہی نے ہم کو مار رکھا، کٹاری تو نہ تھی اس کی کمر میں۔ اور مختے کا شعر ہے کہ رہا تھا دیکھ ادھر میر چلتے، اچھا ایک نا امیدی تھی نظر میں۔ اور وہ جو میر کا شعر ہے جس کی وجہ سے ہوا ہے اس غزل میں ہے وہ کہ بگولے کی روش وحشت زدہ سے، رہے برچیدہ دامن اس سفر میں۔ واہ 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 واہ۔ برچیدہ دامن، میں بڑے عرصے تک میں نے بہت زمانہ شعر سن رکھا تھا، برچیدہ کا لفظ میں نے نہیں دیکھا تھا لغت میں۔ میں سمجھتا برچیدہ کا مطلب ہوتا ہے چھدا ہوا اور تباہ ہوا، لیکن برچیدہ کا مطلب ہے طے کیا ہوا، لپیٹا ہوا۔ تو جیسے بگولا پھرا ہوا لپٹا ہوا ہوتا ہے، تو اس طرح سے برچیدہ دامن یعنی دامن ہمارے ارد گرد لپٹا ہوا تھا، اور اندر ایک اضطراب تھا، اور اس سے جا رہے تھے۔ صاحب بہت وقت لے لیا آپ کا، معذرت خواہ ہوں، لیکن یہ باتیں بہت غور طلب اور بہت کیا بتاؤں گہری باتیں تھیں، اور میں نے بہت کٹ کیا۔ وہ دوسرا ایک اور اس کا بگولے کا اسٹریچ تھا جس کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا، اور وہ انگلش پیشنٹ میں جو سین تھا بگولے کا، اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ چلیے پھر موقع ملے گا تو کریں گے۔ بہت بہت شکریہ صاحب توجہ کا۔